إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی 28ویں رات ہے اور ہم 27ویں منا کے رمضان کو رخصت کر دیتے ہیں. ابھی کل کی مجلس کا اور آج کی مجلس کا مقابلہ کر کے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ بات. پوری مجلس شہادت دے رہی ہے کہ لاکھ کتنا ہی چیخیں چلائیں لیکن ہم اپنی روش تبدیل کرنے والے نہیں ہیں. وہی روٹین ہوگی جو ہماری ہوگی. لیکن میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں بھی میری روش تبدیل کرنے والا نہیں ہوں. آج دراصل ہفتہ ہے اور ہفتے میں ہمارے خصوصی پروگرام زیادہ دیر تک چلتے ہیں، تو آج کیسے 1 یا 2 تک رکھ لیں گے؟ کہیں یہیں سے ہاتھ اٹھتا ہے عمومی طور پر. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اتنا طویل تو نہیں ہوگا، لیکن اصل میں مضمون کے لحاظ سے بھی آج میں اپنا مضمون دراصل مکمل کرنا ہے، کیونکہ کل تو آخری دن ہے ہمارے پروگرامز کا اور وہاں پر سیرت النبی کا مکمل مضمون کرنا ہے. تو اس حیثیت سے امہات المومنین کا جو عنوان تقریباً 4 بیٹھک سے ہمارا چل رہا ہے، یہ 5ویں مجلس ہے ہماری. تو اس میں دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک مکمل خاکہ ازواج مطہرات کی سیرتوں کا دے دوں. تو جو گفتگو ہوئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے واقعات تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کی جانثاریاں، قربانیاں، فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح انہوں نے نثار اور نچھاور کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال اور نبوت کی حیثیت سے نبوت کا 10واں سال رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ وفات پائی. میں نے تفصیل سے بتا چکا پہلے بھی اور سیرت کے پروگرامز میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو اولاد بھی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تھی، سوائے ایک ہیں ابراہیم ماریۃ القبطیہ سے، لیکن وہ
ازواج مطہرات میں شامل نہیں ہے، وہ لونڈی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کی اولاد ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 6 اولادیں ہوئی تھیں، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت عبداللہ یا طاہر یا دوسرا نام بھی آیا ہے۔ یہ 6 اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تھی، اور ان میں اگر کوئی بڑی ہوئی ہیں تو وہ زینب ایک حد تک بڑی ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد نکاح کے بھی مرحلے میں پہنچی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو گھر بھی سنبھالنا تھا، بچوں کی تربیت کا بھی معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سے کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کس طرح کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اگر چاہتے یہ ہیں کہ کنواری سے کریں تو کنواری حاضر ہے، اور اسی طرح کیا ہے شادی شدہ بیوہ کوئی ہے وہ بھی حاضر ہے، دونوں طرح کی لڑکیاں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت سودا بیوہ ہیں اور کنواری صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو روایتیں اختلاف کے ساتھ ہیں کہ نکاح دونوں میں سے کس کا ہوا، لیکن متفق علیہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی، یعنی رخصت ہو کے جو اللہ کے رسول کے حرم میں آئی تھی، حضرت عائشہ بعد میں آئی تھی۔ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ دوسرا جو نکاح ہوا وہ حضرت عائشہ سے ہوا، تیسرا جو ہوا وہ حضرت سودا سے ہوا، اور حضرت سودا نکاح ہوتے ہی رخصت ہو کے آ گئی حرم نبوی کے اندر، جبکہ حضرت عائشہ 3 سال بعد آئی۔ میں اسی ترتیب سے آپ کو سیرت کا مطالعہ کراؤں گا کہ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد نمبر 2 حضرت عائشہ کی صرف شادی ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ بخاری کی روایت کے مطابق خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری عمر اس وقت 6 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تھا، اور میں شعوری طور پر اس معاملے میں کچھ بھی شعور نہیں رکھتی تھی، اور میں گھڑیوں کے ساتھ کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور مجھے اس سے پہلے کچھ دیر پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ بس ماں نے بلوایا اور سہیلیوں کو بھیج دیا، پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی، بہت سادہ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، رخصتی نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ سودا بنت زمعہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یہ معمر تھی، بیوہ تھی۔ ان کے پہلے شوہر کا نام ہے سکران، یہ وفات پا چکے تھے، اور یہ صحابی ہیں۔ دونوں مل کے اسلام قبول کیا تھا، میاں بیوی مل کے اسلام قبول کیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو دونوں مل کے ہجرت حبشہ کیے، حبش کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر کئی سال رہے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو حضرت سکران کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد یہ بیوہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے یہ دونوں میاں بیوی بہت بڑی قربانی دیے تھے۔ اپنے سسرال سے بھی کٹے، اپنے میکے سے بھی کٹنا پڑا، تنہا ہوئے، خاندان سے کٹے، پھر اس کے بعد اسی راہ میں حبش کی طرف ہجرت کی، اور اب یہ واپس مکہ آئی تو شوہر بھی گزر گئے، وفات پا گئے۔ اب ایسی حالت میں سب سے بڑی بات دلجوئی کی تھی، احترام کی تھی، ان کی قربانیوں کا کوئی صلہ دینا تھا۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو بدبخت یہ آواز اٹھاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں اسلام پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی،
لیکن اگر ہر ایک شادی کا الگ الگ مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب شادیاں بطور احسان اور عورتوں کی عزت کے لیے کی تھی، ان کے عزت و احترام کے لیے کی تھی۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ کوئی معزز لیڈر ہو یا اگر آپ کا بڑا کیا ہے معاشرے میں دبدبہ ہو اور آپ کا کیا ہے ایک اسٹیٹس ہو، آپ کی بھی کیا ہے بہت مانی جاتی ہو بات، اب ایسی حالت میں نکاح کے لیے کنواری کا انتخاب کریں گے بیوہ کا کریں گے؟ جس معاشرے میں بیوہ کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، اور آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہ چیز آج تک موجود ہے۔ آج بھی بیواؤں کی عزت نہیں ہے، بیواؤں کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، بیواؤں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو معاشرے میں ان کا مقام دلا سکے۔ یہ حالت ہے آج بھی بیواؤں کی، اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج بھی کتنی ہی ہیں جو یا تو نوجوانی میں یا تو ادھر عمر کی عمر کے اندر بیوہ ہوتی ہیں تو بالکل بے سہارا رہ جاتی ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ خود اس حالت میں محنت مزدوری کرنا ہے، یا نہیں تو ایسی حالت کو پہنچ جاتی ہیں کہ غلط راہوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ بیوہ کو لینا کون چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سیرت کا پورا مطالعہ کر جائیے، جتنی بیویاں ہیں سوائے حضرت عائشہ کو چھوڑ کے سب بیوہ ہیں، اور ان میں سے تقریباً 5 2 شوہروں کو دیکھ چکے ہیں اور 2 3 شوہروں کو دیکھ چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ 3 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، 4 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسی طرح کیا ہے زینب بنت خزیمہ جو ہے وہ بھی 3 شوہروں کو لگ بھگ دیکھ چکی تھی، پھر اس کے بعد 4 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کئی ایسے ہیں جن کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے۔ کئی ایسے ہیں جن کے 3 شادیاں ہو چکی تھی اور چوتھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کئی ایسے ہیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کنواری کسی عورت سے اللہ کے رسول نے شادی نہیں کی، نہ جوانی میں کی نہ بڑھاپے میں کی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس کی مصلحت بھی میں بیان کروں گا جب وہاں پر آؤں گا۔ حضرت سودا بنت زمعہ کی عمر تقریباً اس وقت 35 سال سے زیادہ ہے، 35 ایئرس۔ بعض روایتیں تو اتنا ملتی ہیں کہ حضرت سودا کچھ ہی دنوں کے بعد اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب تو میں شوہر کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، ایسا کیجئے کہ میری باری کا دن میں خود حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ تو اب اندازہ لگائیں، گویا کہ 3-4 ہجری کے اندر حضرت سودا کی عمر 50-60 کے قریب تھی۔ تو جب شادی ہوئی تھی 10 نبوت میں، اس وقت انہوں کیا ہے 40 کے اوپر یا 35 کے اوپر تو گھٹ رہنا چاہیے تھا۔ مختلف روایتیں آئی ہیں، میں نے سب کا خلاصہ بیان کرتا۔ اور اتنی عمر والی عورت بیوہ، تو شادی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ رنگ رنگلیاں منانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا کوئی جس طرح ایک شادی ہوتی ہے جنسی خواہش کا مسئلہ؟ نہیں، یہ غلط بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی۔ یہاں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تھا ان کی اسلام کی جانثاریاں، انہوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا، میکے سے بھی کٹا، سسرال سے بھی کٹا، اور اس راہ میں ہجرت حبشہ کی، پھر واپس آ کے اب شوہر کو بھی کھو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو ان کی جو اسلام پر جانثاریاں اور قربانیاں تھا، اس کا کوئی ایک اچھا سا صلہ دینا مقصود تھا، ایک۔ اور نمبر 2، معاشرے میں بیواؤں کی عزت و احترام مقصود تھا۔ جب اللہ کے رسول بیواؤں کو نکاح کریں گے تو معاشرے کے عام افراد ان کو عزت دینے لگیں گے۔ عورتوں کے فیور میں مسئلہ ہے یہ، آج عورت ہی لے کے اس کے لیے کیچڑ اچھال رہی ہے۔ کیوں؟ جہالت ہے۔ مستشرقین نے اس کے خلاف اتنا لکھا، اتنا پھیلایا، اس حیثیت سے ہم بھی اور عام مسلمان عورتیں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کس طرح ہو گیا، اتنی شادیاں کیوں ہیں۔ دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی عزت کے لیے کیا تھا۔ تو
تو غرض حضرت سودا سے شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح چلے، کتنی بڑی عمر کی عورت ہونے کے باوجود بھی ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور روایتوں میں خاص کر آیا ہے کہ ذرا غصے کی تیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بھی انہیں لے کے چلے، اور کبھی کبھی ایسا مذاق بھی کر لیتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غصہ ہونے کے ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں آئے کہ دونوں نماز کے لیے اٹھے، اللہ کے رسول رات کی نماز بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، حضرت سودا ساتھ میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول کے قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، یہ اگر آپ سنیں گے نا، اللہ کی قسم یاد رکھیے آج کی نماز کے مقابلے میں ہم کہیں گے کہ نماز ہی نہیں ہے ہماری۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، پوری 4 رکعت کی نماز 5 منٹ میں ہوتی ہے، پہلی چیز، اور اس میں سے قیام، رکوع، قومہ کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں نا، 50 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لگ بھگ قیام ہو تو رکوع ہوتا ہے 5 سیکنڈ میں، اور قومہ تو کوئی سیدھے طریقے سے اٹھتا بھی نہیں ہے، وہ سیکنڈ کا بھی لحاظ نہیں ہے وہاں پر، جس طرح کیا کور ٹھونگ مارتا ہے نا، اس طرح کیا یوں سیدھا بھی نہیں ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے، رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کو قومہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے قومہ ٹھیک سے نہ کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور قومہ ٹھیک ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو ہڈیاں بینڈ ہوئی تھی وہ ہڈیاں پوری پوری سیدھی ہو جائے، اس وقت تک تو کم از کم کھڑے، وہ کھڑتا بھی نہیں ہے پھر سیدھا کیا کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سیکنڈ کے اندر ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول کا قیام کبھی کبھار ایک قیام کتنا ہوتا تھا، سورہ بقرہ 2.5 جز، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تقریباً 6.5 جز پر مشتمل 3 سورت، یہ قیام اس طرح ہوتا تھا اللہ کے رسول کا۔ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اگر دیکھا جائے تو آدھا 1 گھنٹے کا ہوتا تھا عموماً نمازوں میں تہجد کی، اور جتنا قیام ہوتا تھا کئی روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول کا قیام، قومہ، رکوع، سجدہ، سجدے کے درمیان جلوس بین السجدتین سب مل کے یکساں ہوتا تھا، جتنا قومے میں کھڑتے اتنا ہی قیام میں کھڑتے، جتنی دیر قیام میں کھڑتے اتنی دیر ہی رکوع میں کھڑتے، آدھا گھنٹہ قیام ہے تو آدھا گھنٹہ رکوع میں کھڑتے، آدھا گھنٹہ رکوع ہے تو آدھا گھنٹہ سجدے میں کھڑتے، اتنے لمبے لمبے رکوع اور اتنے لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے۔ تو حضرت سودا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ جب میں نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پھر اس کے بعد رکوع میں گئے تو رکوع میں اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے، رکوع ہی میں ہے، بہت لمبا رکوع کیا۔ تو حضرت سودا نے جب نماز ختم کی تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو اتنا لمبا رکوع کیے، مجھے اندیشہ شروع ہو گیا کہ میرے ناک سے خون جاری ہو جائے گا، اس وجہ سے میں نے ناک پکڑ کے رکوع کیا ہے پورا وقت۔ نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں اس کو، ایک بیماری بھی ہے، ناک سے اچانک خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مذاق کو سن کے بھی ہنس پڑے، کوئی بات نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت سودا کی نکاح میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی تربیت کے لحاظ سے کچھ فری معاملہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سلسلے میں بڑی سرگرمی کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، اور یہ بھی ہجرت کر کے بعد میں پہنچ گئی۔ حضرت بلال کو بھیجا، حضرت عمار کو بھیجا کہ جاؤ جو بیویاں رہ گئی ہیں ان کو لے کے آؤ۔ اس وقت اللہ کے رسول کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سودا اور ایک حضرت عائشہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ساتھ رہی، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بھی تقریباً 40 سال بعد تک رہی، 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جن سے شادی اور رخصتی ہوئی وہ حضرت عائشہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح مکی دور میں ہوا، لیکن رخصتی مدنی دور میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آئی، اس وقت کا بھی واقعہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت بھی مجھے کوئی زیادہ پتہ نہیں چلا، بڑی دھوم دھام کی رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو کیا ہے اپنی سہیلیوں سے کھیل رہی تھی اور میری ماں نے مجھے اندر بلایا اور جلدی جلدی تیار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا۔ اللہ کے رسول آئے، حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے، دودھ پیا اور دودھ کا وہ پیالہ حضرت عائشہ کو دیا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں شرمانے لگی تو ام سلمہ نے ساتھ میں کہا کہ لو پی لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ٹھکرایا نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد اس طرح زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت و فطانت کو بہت مانتے تھے، باوجود سب سے چھوٹی تھی، لیکن علمی اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فطانت کے اعتبار سے تمام امہات المؤمنین میں سبقت لے گئی۔ بچپن کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے تو یہ گھڑیوں میں کھیل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی تھے اس میں، اور اس میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کو پر تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھوڑا ہے۔ کہا کہ گھوڑے کے بھی کہیں پر ہوتے ہیں؟ اس سے تو پر ہیں، ہمارے پاس جو گھوڑے ہیں اس میں تو پر نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ نے برجستہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول کیا حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ تو اللہ کے رسول ہنس پڑے۔ چھوٹی عمر کا واقعہ ہے بالکل، لیکن علمی اعتبار سے اس دور کے لحاظ سے سب سے بڑی عالمہ تھی۔ واقعات اور ذہانت تو بہت، حفظ ہونے کا جو معاملہ ہے، حافظہ، قوت حافظہ بڑا ہی پختہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہوئی باتیں اور ساتھ گزارے ہوئے واقعات انہیں اچھی طرح یاد ہوتے تھے۔ معاملہ ان کے علمی محفلوں کا اس حد تک پہنچ چکا تھا جس طرح ہمارے لیے بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مجلس یا حضرت ابو ہریرہ کی مجلس یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی مجلس جس طرح ہوا کرتی تھی، اسی طرح کی مجلسیں حضرت عائشہ کی ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ، عمر جیسی شخصیت بھی کبھی کبھار جو مسئلہ پیش آ جاتا پیچیدہ تو حل تاش کرنے کے لیے اماں عائشہ کے پاس پہنچتے اور پوچھا کرتے تھے کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور فقہ کے اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے، شریعت کو صحیح نہج اور خطوط پر سمجھنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا ذہن دیا تھا، بہترین ذہن دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اور بعض صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ میت جو مر جاتا ہے بندہ، اس کے پاس بیٹھ کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو یہ اپنی محفل میں بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کو پہنچا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر، انہوں نے بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک یہودی کی میت تھی اور وہ بیٹھ کے گرد رو رہے تھے، اللہ کے رسول کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، یہ یہاں رو رہے ہیں، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، یہ یہاں رو رہے ہیں۔ تو سننے والوں نے یہ سمجھا کہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، یہ یہاں رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن سے دلیل لائی اور کہا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، جو کرو گے وہ تم خود اٹھاؤ گے اس کے بوجھ، گناہ کا بوجھ جو کرے گا وہ اٹھائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، بیٹے کے گناہ کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کیسے کہ یہ روئیں اور میت کو اس کی وجہ سے عذاب ہو؟ تو فوری طور پر کیا ہے اس کی توجیہ بھی پیش کی اور ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے لیے دلیل بھی لائی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں حضرت عائشہ کی ذہانت و فطانت کے اعتبار سے۔ تو حضرت عائشہ کے نکاح میں آتے وقت عمر 9 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی محبت بھی دی ہے اور بڑا پیار بھی دیا ہے،
لیکن ان کے عزت، احترام، تقدیس کے علی الرغم ان کی زندگی سے ایک بہت بڑا واقعہ بھی منسلک ہے۔ وہ ہے واقعہ افک، جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ کے نام نکل آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں اپنی بہن اسما سے عاریتاً ایک ہار لیا تھا، تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہی ہوں، اس وجہ سے کیا ہے ہار پہن کے جاؤں۔ تو یہ ہار لے کے میں غزوے میں نکلی۔ غزوے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور میں اپنی حاجت کے لیے دور گئی، ہار گم ہو گیا۔ واپس جب آئی، وہ جو ہودج ہوتا تھا، محمل جس کے اوپر کیا ہے عورت بیٹھ جاتی اور وہ اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، تو یہ جو ہودج ہوتا تھا اس میں اللہ کے رسول کی یہ بیوی ہے یا نہیں، بغیر دیکھے کیا کرے وہ اٹھا کے کیا رکھ دیا اونٹ پر، اور اونٹ چل دیا۔ حضرت عائشہ یہیں رہ گئی۔ جب یہ واپس آ کے دیکھی تو کوئی لشکر میں کوئی بندہ نہیں ہے، تو اب انہوں نے سوچا کہ جب جا کے اتریں گے اور پڑاؤ ڈالیں گے اس وقت ضرور معلوم ہوگا کہ میں اندر نہیں ہوں، تو ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا، تو وہیں بیٹھ گئی۔ اور اسی اثنا میں انہیں کچھ دیر کے لیے نیند لگ گئی۔ پیچھے دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو رکھا تھا جن کا نام تھا صفوان بن معطل۔ اب یہ صحابی دیکھتے بھالتے آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھا تھا حضرت عائشہ کو، تو اس حیثیت سے فوری پہچان لیا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور پردہ ٹھیک کر لیا، چہرہ چھپا لیا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ یہ بدبختی و جہالت ہے، یہ فتنے ہیں مصر سے اٹھی ہوئی تحریک کے جنہوں نے یہ کچھ پھیلایا ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ورنہ تو اس میں صاف ہمیں روایتیں ملتی ہیں، الفاظ ملتے ہیں کہ فوری طور پر انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا۔ پھر اس کے بعد حضرت صفوان اپنا اونٹ لے کے آئے، نیچے بٹھایا، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، پھر وہ نکیل پکڑ کے چلے یہاں تک کہ پوری رات اور دوپہر کے وقت وہاں جا کے پہنچے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ بس اتنا واقعہ تھا۔ یعنی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قافلے میں جب داخل ہوئے تو صفوان نکیل پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بس اتنی تھی بات۔ لیکن یہ بدبخت منافقین اور خاص کر اس میں عبداللہ بن ابی اس بات کو لے کے بہت بڑا ایشو بنا دیا، بہت بڑا پروپیگنڈا بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو کیا ہے جی حضرت عائشہ پاک باز نہیں رہی، نہیں تو صفوان کے ساتھ رات گزار کے آئی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اور یہ افواہ اتنی پھیلی یہاں تک کہ بعض صحابی بھی اس کے اندر آ گئے۔ حسان بن ثابت جیسی شخصیت شاعر رسول ہیں جن کے لیے ممبر رکھا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جبرائیل تمہاری مدد کریں گے، حسان تم اشعار پڑھو، ایسی شخصیت بھی اس کے اندر آ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار مصطح، یہ شخصیت بھی اس کے اندر آ گئی الزام کو پھیلانے میں۔ اسی طرح حمنہ صحابیہ ہیں بہت بڑی، وہ بھی اس کے اندر آ گئی الزام کو پھیلانے میں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس سے زیادہ صدمہ گھریلو معاملات کا کبھی اللہ کے رسول کو نہیں پہنچا۔ پریشان ہو گئے اللہ کے رسول، ہر ایک سے پوچھتے پھرتے تھے کیا واقعہ ہے، کبھی تم نے کوئی برائی دیکھی ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی جو لونڈی تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ تم نے عائشہ میں کیا برائی دیکھی ہے، کوئی برائی دیکھی ہے؟ تو لونڈی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ کبھی کبھار آٹا گوندھ کے رکھتی اور سو جاتی، بکری آ کے کھا جاتی، یہ ان کی سب سے بڑی برائی ہے۔ یعنی چھوٹی بچی تھی، عمر کے لحاظ سے نو عمر تھی، تو کیا ہے گھرداری کے لحاظ سے کبھی کبھار کیا ہے یہ نقص ہو جاتا تھا کہ آٹا گوندھ کے رکھتی اور بکری آ کے کھا جاتی اور یہ سو جاتی، بس یہ غفلت ہوتی تھی ان سے، چھوٹی موٹی غلطی، اس کے علاوہ ہم نے کوئی برائی عائشہ میں نہیں دیکھی۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس واقعے کا مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں غزوہ بنی مستلق سے جب آئی بیمار پڑ گئی تو ایک عرصہ بیمار ہی پڑی رہی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، بیماری کی حالت میں قضاء حاجت کو جانا تھا، تو جو مصطح کی ماں ہے ام مصطح، وہ دراصل بلا کے لے جا رہی تھی، تو پاؤں میں ٹھوکر لگی اور ام مصطح گر گئی۔
مستہ گری تو بے اختیار زبان سے نکلا کہ ہلاک مستہ برباد ہو. تو حضرت عائشہ نے پلٹ کے جواب دیا کہ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، اور وہ بھی بدری صحابی ہے، اس کو بد دعا دے رہی ہو. تو مستہ نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کیوں میں کہہ رہی ہوں ہلاک مستہ، اس وجہ سے کہ میرا بیٹا ہی وہ ہے جو تمہارے خلاف کے الزام کو پھیلا رہا ہے. تب میں نے پوچھا کیا الزام ہے مجھ پر؟ کہا کہ یہ سب کچھ معلوم نہیں تمہیں کیا ہو رہا ہے باہر؟ کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر تو تمہارے لیے الزامات لگ رہے ہیں اور تمہیں اور صفوان بن معطل کو ساتھ میں کیا جا رہا ہے. تو اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو پھر اس قدر روئی کہ رونے کے لیے آنسو نہیں تھے میرے پاس. پھر اس کے بعد روتی ہی رہی، اس دن سے لے کر براءت کا نزول ہونے تک روتی ہی رہی ہیں. اللہ کے رسول آتے تھے، پوچھتے تھے کہ عائشہ کیسے ہیں، زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے، صرف اتنا پوچھتے تھے کہ کیسی ہیں، بہتر ہیں، تو پوچھ کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، اگر تمہارا یہی مسئلہ ہے تو چلے جاؤ. یہ کہہ کے پھر چلے گئے. تو یہ میکے آ گئی، ماں کے گھر میں آ گئی. اب ماں کے گھر میں آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی ماں رومان، یہ رومان وہ ہیں جن کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی حور کو دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو رومان کو دیکھ لو. یہ حضرت عائشہ کی ماں ہے. تو رومان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ تینوں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ منافقین نے ہمیں کیا کر دیا ہے. اور اللہ کے رسول کو خود بھی پریشانی تھی کہ یہ مسئلے کا حل کیسے آئے. وحی کا انتظار کرتے تھے، 1 مہینہ وحی نہیں آئی. اسی سے معلوم ہو گیا جو لوگ حاضر و ناظر کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، غیب کا علم رکھنے والا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، اگر یہ سب کچھ تھا تو یہ پورا ڈھونگ اور کیا تھا پھر اللہ کے رسول کر رہے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر یقین تھا، اگر عالم الغیب تھے، پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، ایک لمحے میں رفع نہیں کر دیتے، خطبہ نہیں دے دیتے آ کے. یہ 1 مہینہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ کو میکے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو بکر اور رومان حضرت عائشہ کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آتے کہتے کہ اللہ کے رسول آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے، کہہ دیجئے ابھی برات کر دیجئے عائشہ کی. پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا 1 مہینہ پریشان رہے کہ کوئی وحی آئے، لیکن کوئی چیز نہیں. حضرت عائشہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اللہ میری براءت کسی نہ کسی ذریعے کرے گا، لیکن مجھے اپنے مرتبے کا یہ لحاظ نہیں تھا، یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ کلام اللہ میں میرے لیے اتار دے گا آیت. میں تو سمجھتی تھی کسی ذریعے سے کیا ہے معلوم کرا دے گا اللہ تبارک و تعالی، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری فضیلت میں قرآن رکھ دے گا. اور قرآن میں بھی جب برات آئی تو 1-2 آیت نہیں ہے، پورے 10 آیتیں سورہ نور کے نازل ہوئی کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب علیم. یہ دردناک عذاب ہے. تو غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے، بخار کی وجہ سے تپ رہی تھی. اس الزام نے مجھے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ بیمار کر دیا تھا، اور ابو بکر و رومان رو رہی تھی. اللہ کے رسول آئے، نزدیک بیٹھا اور کہا کہ عائشہ دیکھو غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کچھ ہو گیا ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب ایک پاک باز، ایک معصوم عورت کو جب یہ کہا جائے تو وہی جان سکتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں سچ بھی بولوں آج کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، کیونکہ افواہیں اتنی بلند ہو چکی ہیں. تو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وحی کے نزول کی حیثیت، یعنی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ آثار ہوتے تھے جس سے صحابہ پہچان لیتے کہ وحی اتر رہی ہے. تو وہ کیفیت شروع ہو گئی تھی. تو ہم خاموش ہو گئے. اور کہتی ہیں کہ میری ماں تو ڈر کے مارے رو رہی تھی کہ کہیں اب براءت نازل ہو رہی ہے، الزام ثابت ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب وحی تو نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہاں سے کیا نکل کے آئے. تو جیسے ہی وحی کا نزول ختم ہوا وہ کیفیت سے باہر ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری براءت 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے. اور یہ آیتیں پڑھی. تو حضرت ابو بکر و رومان اٹھ کے وہ کہے کہ عائشہ اٹھو،
سب سے پہلے اللہ کا شکر، اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو، تمہارے شوہر تاجدار کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے جو جملہ دیا یہ بڑا پیار بھرا ہے، یعنی مان بھرا ہے اللہ پر۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں ان کا شکر کروں، میں تو اللہ کا کروں گی۔ یہ بھی تو شک میں آ گئے تھے، مجھے تو احسان مند صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور جنہوں نے الزام میں حصہ لیا تھا ان کے لیے حکم آیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ جو بھی پاک باز عورتوں پہ الزام لگائیں اور 4 گواہ ثابت نہ کر سکے، نہ لائیں، تو ان کے لیے 80 کوڑے مارو۔ اور یہ جو عبداللہ بن ابی اس کا سرغنا تھا، یہ بدبخت تو چھوٹ گیا، کیونکہ یہ زبان سے برملا نہیں بولا تھا، یہ اندر اندر کام کرتا تھا۔ لیکن جو صحابہ اس میں ملوث ہوئے، حسان ابن ثابت، حمنا، مستہ، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ اسلام کے انصاف کا عادلانہ نظام ہے، سب سے اونچا۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بی بی کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فضیلت کے اعتبار سے ازواج مطہرات میں کئی چیزوں میں بلند کر دیا تھا۔ ایک تو میری براءت میں 10 آیتیں سورہ نور کی قیامت تک کے لیے نازل کی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں ہوئی۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلتے وقت اللہ کے رسول کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 4، آخری جو غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی اور لعاب جو ہوا وہ میرا لعاب تھا، جس کو میں چبا کے، مسواک کو چبا کے اپنے لعاب کو لگا کے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے مسواک کی، وہ آخری چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ تو حضرت عائشہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کے لیے گھنٹے چاہیے۔ اب تو کیا ہے، میں ایک مختصر خاکہ دینا چاہتا ہوں صرف۔ یہ بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، ذہانت و فطانت میں سب سے بڑی امام، اور انہی سے تقریباً کیا ہے، جتنے عورتوں کے مسائل ہیں سب انہی سے مروی ہیں۔ اگر حضرت عائشہ کی روایتیں نکال دی جائیں اور مسائل نکال دیے جائیں تو پھر تو کیا ہے، عورتوں کا آدھا ایک پونا حصہ ختم ہو جائے گا۔ 2200 سے زائد روایتیں آئی ہیں حضرت عائشہ کی، اور بخاری و مسلم میں ہر جگہ جگہ پائی ہیں حضرت عائشہ کی روایتیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 48 ایئرز زندہ رہی، اور یہ 50/8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری زوجہ ہے۔ چوتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ، ان کا واقعہ سیرت میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ یہ ابو سلمہ کی بیوی ہیں، سب سے قدیم الاسلام ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کے جیسے ہی اعلان ہوا آ کے اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو یہ فوری طور پر حبش چلے گئے، پھر واپس آئے، مکے میں رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو فوری طور پر مدینہ بھی ہجرت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا تو فوری طور پر جہاد میں بھی حصہ لیا، غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا، غزوہ احد میں بھی حصہ لیا۔ تو ایک روایت کے مطابق غزوہ احد میں جو حصہ لیا ان کے شوہر ابو سلمہ، اس میں انہیں ایک کاری زخم لگا، بڑا گہرا زخم لگا۔ پھر اس کے بعد اسی زخم کی وجہ سے چند دن کے اندر اندر حضرت ابو سلمہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے 4 بچے تھے اور ان کی عمر تقریباً 30 سال سے اوپر تھی، اور یہ بیوہ تھی۔ ام سلمہ کی انہی قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ یہ بھی بیوہ تھی اور 4 بچوں والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے نکاح کا پیغام میں ٹھکرا ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت بڑی قسمت کی بات ہے، لیکن میرے پاس بھی چند باتیں ہیں۔
اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ میں بڑی غیرت والی ہوں، غصے والی ہوں، اس وجہ سے کبھی کبھار کوئی جملہ نکل جائے اور آپ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو میری دنیا بھی بگڑ جائے، آخرت بھی بگڑ جائے، میں ڈرتی ہوں اس وجہ سے۔ اور نمبر 2، مجھے بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ اور نمبر 3، میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب یہ 3 باتوں کے باوجود بھی آپ مجھے قبول کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلمہ، جہاں تک غیرت کی بات ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مزاج میں غصہ کم کر دے گا۔ بچوں کی بات ہے کہ ابو سلمہ کے جو بچے ہیں وہ دراصل میرے بچے ہیں، میں انہیں پالوں گا، میں سوتیلا باپ تھوڑی بنوں گا، عام طور پر جو رواج ہے اس طرح سلوک کروں گا، یہ تو میرے اپنے بچے ہوں گے، میں ہی نہیں پالوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہا آخری بات کہ تم عمر والی ہو، تو میں کون سا نوجوان ہوں، میں بھی تو عمر والا ہوں۔ تو اس طرح دھاریز بندہ ایک بیوہ کے لیے کس طرح اللہ کے رسول کے دل میں رحم دیکھیے۔ یہاں ان شادیوں کو لے کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، لیکن اصل واقعات دیکھیے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صلہ اور ترقی اور احترام دے رہے ہیں۔ اس طرح ابو سلمہ کے بیوی کو، ام سلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بنا کے لے کے آئے، اور یہ تاریخ میں ثابت کر دی کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لائق تھی، بڑی ذہین و فطین تھی، اور کبھی کبھار تو ایسے ایسے مسائل میں انہوں نے حل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود پریشان تھے۔ ایک ان کا واقعہ خود ہے، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہونے سے پہلے جب میرے شوہر وفات پائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول جب آئے تو اپنے ہاتھ سے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور کہا کہ دیکھو، جب روح قبض ہوتی ہے تو مردہ کیا ہے، اپنی روح کا پیچھا کرتا ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، تو جب کبھی بھی تم دیکھو کہ آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں تو ان کو بند کر دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اچھا اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ دے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دعا تو دل میں کر رہی تھی یہی، لیکن دل میرا بار بار کہہ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ دعا کا ترجمہ تو کیا ہے، اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اجر بھی دے اس مصیبت پر اور اس کا بدلہ بہتر دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ جیسے شوہر جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جن کی جانثاری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، بتائے تھے، میں نے دعا کر لی۔ تھوڑے ہی دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنا پیغام بھیجا، تو میں نے کہا کہ صدق، اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، ابو سلمہ سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب یہ میرے شوہر بنے گے۔ تو حدیبیہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے روک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جو جانور لائے تھے، احرام کے کپڑوں میں تھے، سب کچھ واپس جانا پڑا۔ بہت منت سماجت کی، بدبختوں نے نہ مانا، کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائیے، 6 ہجری۔ اگلے سال آ کے 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول بڑے غم زدہ اٹھے، 1400 صحابہ تھے، واپس آ کے اعلان کیا کہ لوگوں اٹھو، اپنے احرام کھولو اور جانوروں کو ذبح کرو، کیونکہ اب کیا ہے، عمرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت اتنے غمزدہ تھے صحابہ کہ عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے قریب آ کے بھی کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عام انسان بھی جو جاتا ہے نا، اس کو بھی اشتیاق ہو جاتا ہے۔ یہ تو مکے میں رہتے تھے، دیکھا کرتے تھے، ان بدبختوں نے روک دیا تھا، 6 سال سے نہیں دیکھا تھا، تو بڑی امید تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اب اس سال نہیں ہوگا، تم احرام کھولو اور اپنے اونٹوں کو، اپنے قربانی کو یہیں ذبح کر دو۔
تو اللہ کی قسم، یاد یہ تاریخ انسانی میں اور سیرت نبوی کے اندر یہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول حکم دیں اور صحابہ ایک بھی نہ اٹھے۔ 1400 صحابہ میں سے ایک بھی نہیں اٹھا اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں اٹھو، اب نہیں ہو سکتا ہے عمرہ، جانوروں کو ذبح کرو، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، تینوں مرتبہ کوئی نہیں اٹھا۔ اب تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ اصل میں کسی کی نیت مخالفت کرنے کی نہیں تھی، غمزدہ اتنے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بھی کچھ ہو جائے، ابھی بھی کوئی وحی اتر جائے اور اللہ کے رسول کہیں کہ چلو جی عمرہ تو ہو سکتا ہے، چلو ہم جائیں گے، لڑکے بھی کم از کم عمرہ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ایسا کوئی ہو جائے گا، کایا پلٹ جائے گی، اس نیت سے وہ لوگ نہیں اٹھے۔ اب اس وقت ساتھ میں ام سلمہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں آئے، تنہائی میں اپنی بیوی سے باتیں کی، ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ بیویوں کو لونڈی سمجھتے ہیں اور جو لوگ بیویوں سے کیا ہے بات کرنا، مشورے کرنا یا کسی معاملے میں انہیں ساتھ لے چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ غلطی پر ہے۔ اللہ کے رسول جیسی شخصیت ام سلمہ سے مشورہ کیا اس وقت اور کہا کہ ام سلمہ میں اتنی بار کہا ہوں کہ اٹھو، احرام کھولو، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کریں، کسی کو کچھ مت کہیں، سیدھے آپ باہر نکلیں، حجام کو بلوائیں، بال نکالیں، احرام کھولیں، اپنی جو قربانی لائے ہیں اس کو کریں، دیکھیں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور بڑی ذہانت پر مبنی مشورہ تھا یہ حضرت ام سلمہ کا۔ تو اللہ کے رسول سیدھے باہر نکلے، بلایا حجام کو اور احرام کھولے اور قربانی کے جانور کو کاٹا۔ جب دیکھا صحابہ نے اللہ کے رسول کر دیے ہیں تو دھڑا دھڑ سب اٹھنے لگے اور کرنے لگے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کی یہ ذہانت و فطانت تھی، اور بعد میں بھی حضرت عائشہ کے بعد جتنے مسائل ہمیں ملتی ہیں عورتوں کے سلسلے میں، خاص کر اس کا سب سے بڑا منبع ام سلمہ ہے۔ یہ بھی بہت عمر پائی، بعض روایتوں کے مطابق تو معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے آخری میں وفات پانے والی ام سلمہ ہے، تقریباً 60 پر 3 ہجری۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کا دور بھی دیکھا تھا، تقریباً 60 پر 3 ہجری میں انتقال فرمایا، جبکہ ان کی عمر 80 سال تھی اس وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 4 یا 3 کے بعد ہجری میں نکاح فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کرتے ہیں۔ زینب بنت خزیمہ یہ بھی بیوہ ہے، پہلے 2 شوہروں کو دیکھ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش یہ ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہوتے تھے، یہ دراصل دوسرے شوہر بنے حضرت زینب بنت خزیمہ کے، اور یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال سے لگ بھگ قریب تھی، 3-4 سال کم، یوں رکھ لیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، یہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ بیوہ ہے، اور عبداللہ بن جہش نے اسلام پر ایسی جانثاریاں کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن جہش بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے میں الگ تفصیلات کیا ہیں سیرت میں، سیرت الصحابہ میں کر چکا ہوں، بہت بہادر صحابی۔ اور یہ ان کی بیوی کی سب سے بڑی وصف یہ تھی، ام المساکین کہلاتی تھی، یعنی مسکینوں کی ماں۔ کیوں؟ سخاوت میں بہت فیاض تھی، ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی، غریبوں کی بڑی امداد کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیال سے ان کی دھارس بندانے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح کیا۔ لیکن یہ ایسی اللہ والی ہیں اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی ہے کہ 3 ماہ بعض روایتوں میں 6 ماہ اللہ کے رسول کی معیت میں رہ کے وفات پا گئی۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں وفات پانے والی کوئی بیوی ہے تو وہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ یہ دو ہی بیویاں ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پائیں، بقیہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائیں، تو صرف ان کی مدت 3 یا 6 ماہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تو حضرت زینب بنت جہش اور جویریہ ہے، ان دونوں کا تقریباً ایک ہی دور میں 5 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ ان کا واقعہ ذرا تفصیل سے ہے، لیکن چہرے ایسے لگتے ہیں کہ یا تو ہمیں چائے دے دیجیے یا تو ہم چلتے ہیں۔ میری لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اس کے بعد کیا ہے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، یہ ہماری آخری مجلس ہے، تو یا تو آپ صبر کیجئے یا تو کسی بھی طرح بیٹھ جائیے، لیکن جانا نہیں ہے۔ میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ یہ بہت کیا ہیں ایسے واقعات ہیں جن کو سننے سے آپ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ الزامات کیا ہیں آپ کو بے حقیقت نظر آئیں گے اور اسلام کی حقانیت دلوں میں بیٹھے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش، 2 نام والی ایک ہیں، زینب بنت خزیمہ، یہ صرف 3 مہینے رہے ہیں اور انتقال ہو گیا ان کا، یہ ام المساکین ہے ان کا لقب۔ دوسرے ہیں زینب بنت جہش، یہ قریشیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہیں، صرف خاندان ہی کی نہیں ہیں بلکہ پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب، ان کے ماں کا نام ہے امیمہ بنت عبد المطلب، عبد المطلب کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش کی ماں، تو اس حیثیت سے پھوپھی کی بیٹی تھی، کزن تھی، کون؟ حضرت زینب بنت جہش، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی خوبصورت بھی تھی۔ اسی وجہ سے بعض بدبختوں نے اور خود مسلمان مؤرخوں نے ان کے بارے میں افسانے گھڑ لیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا تو پیار آ گیا، اس وجہ سے کیا کیا کہ زید کے نکاح کو توڑ کے خود نکاح کر لیا۔ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ، تو یاد رکھ لیجئے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ میں آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں، دیکھیے حضرت زینب بنت جہش جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی کزن ہیں، اور اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنائے تھے، جن کی تفصیل سیرت کے مکالمات میں، ہم سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں بھی درس میں پہلے بیان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ وہ شخصیت ہے جن سے بڑا پیار تھا اللہ کے رسول کو، لیکن تھے غلام، اللہ کے رسول کے غلام، لیکن اللہ کے رسول نے آزاد کیا اور کہا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، غلام نہیں ہے۔ پھر بھی عرب کے اندر ایک عام رواج یہی تھا کہ غلام کتنا ہی آزاد کہلائے لیکن وہ آزاد کی پوزیشن حاصل نہیں کرتا، تو حضرت زید بن حارثہ تھے غلام ہی لیکن بڑے محبوب تھے اللہ کے رسول کو۔ تو جب شادی کا وقت آیا حضرت زینب بنت جہش سے، تو اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے کہا کہ میں نکاح میرے غلام زید بن حارثہ سے کر دیتا ہوں، جبکہ ان کی ایک پہلی بیوی بھی تھی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو، حضرت ام ایمن جو ہیں، جو اللہ کے رسول کی دائیہ ہیں، گود کھلایا ہے جن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے بچپن میں، ام ایمن ان کی پہلی بیوی ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو ام ایمن کو دیکھ لے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو زید بن حارثہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ جنتی عورت سے میرا نکاح کر دیجئے، حالانکہ عمر بہت بڑی تھی اس وقت حضرت ام ایمن کی، صرف اس ایک بنیاد پر کہ جنتی عورت ہے حضرت زید بن حارثہ نے نکاح کر لیا۔ انہی سے ہیں اسامہ بن زید جو مشہور ہوئے بعد میں، یہ اصل میں ان کے ماں باپ کا نام ہے زید بن حارثہ اور ماں کا نام ہے ام ایمن۔ تو یہ پہلے نکاح ہو چکا تھا ایک۔ دوسرے نکاح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یوں کیا کہ اپنی کزن جو زینب بنت جہش ہیں ان سے کہا کہ تم نکاح کر لو۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کا ایک احترام بھی ہے، خواہش بھی ہے، حکم بھی ہے، تو نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے چند دن بعد ہی معاملہ واضح ہو گیا کہ نبھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ دونوں کا بڑا تفاوت تھا، یہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھے اور یہ غلام تھے، اور تنگ دستی کا بھی معاملہ تھا، غلام کتنا کما سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے بہت جلد پہچان لیا کہ ہم دونوں نبھ کے نہیں چل سکتے، تو
تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم دونوں نبھ نہیں سکتے، ہمارے معاملات جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو خوف یہ تھا کہ پہلے ہی قریشیہ ہے اور میرے کہنے کی وجہ سے نکاح کیا ہے، اگر انہوں نے طلاق وغیرہ دے دی تو طلاق کا دھبا پھر لگ جائے گا تو اور عورت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو۔ اب یہ باتیں اندر ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول کو زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اب یہ تیسری آزمائش تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ یہ وجہ کیا بنی کہ جاہلیت میں کوئی منہ بولا بیٹا بناتا، متبنہ بناتا تو وہ حقیقی بیٹا سمجھایا جاتا، اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے حقیقی بیوی کی بیٹی، لیکن متبنہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ دراصل شریعت کا اصول ہے جس کو سمجھانا مقصود تھا اور عملی طور پہ ثابت کرانا مقصود تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی بنے گی زینب، کیونکہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو غرض اللہ کے رسول یوں روکیں اور جھگڑے بڑھتے جائیں، آخر کار ایک دن حضرت زید نے طلاق دے ہی دی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں طلاق دے دی۔ تو اب طلاق کے بعد عدت گزری تو اللہ کے رسول کو وحی اتری کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، اور ساتھ ہی آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کا کوئی حقیقی بیٹا بڑا نہیں ہوا، جو بھی بیٹے تھے بچپن میں انتقال، اسی وجہ سے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ رجال بلوغت کو پہنچتا ہے تو بندہ وہاں سے رجل کا لفظ ملتا ہے اس کو، ورنہ اس سے پہلے تو کیا ہے سبھی کا لفظ ملتا ہے، بچہ ہے، طفل کا لفظ مل سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو زید بن حارثہ بیٹے تمہارے ہے ہی نہیں، یہ متبنہ ہیں، تو ان کی بیوی سے نکاح کرنا بالکل جائز چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں آسمانوں کے اوپر عرش پہ نکاح کر دیا تمہارا، قضا زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے طلاق دے دی عدت ختم ہو گئی، میں نے نکاح تمہارا کر دیا، اب جاؤ سیدھے۔ تو اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں نکاح ہی نہیں ہوا حضرت زینب بنت جہش کا، اللہ کے رسول سیدھا حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا گیا تو اللہ کے رسول سیدھے کمرے میں داخل ہو گئے حضرت زینب بنت جہش سے، اور کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارا اور میرا نکاح کر چکا ہے، اب ولیمہ کریں گے، نکاح نہیں ہوگا، نکاح اللہ نے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش بعض میں کہا کرتی تھی کہ سب کا نکاح تمہارے اپنے باپوں نے کیا یا قبیلے والوں نے کیا یا ذمہ داروں نے کیا، لیکن میرا نکاح اللہ نے کیا، یہ فضیلت صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اللہ کے حکم پہ کیا، یہاں معاملہ کوئی حسن وسن کا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، اور رسم کو توڑنا تھا جو بد رسم تھی، جو بری رسم تھی، کہ حقیقی بیٹوں جیسی اہمیت لیپالک بیٹوں کے لیے بھی جو جاہلیت میں مقرر ہو گئی تھی اس کو توڑنا مقصود تھا بس، اور یہی وہ آیت ہے، یہی وہ زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول حضرت زینب کے ولیمے میں سب کو بلائے، اون ذبح ہوا، سب آئے، اللہ کے رسول نے ولیمہ شاندار بھی کیا۔ اب ولیمے میں کیا کرے، لوگ آ کے بیٹھ کے کھا کے جانے کا نام نہیں لیتے، بیٹھ گئے، باتوں میں منہمک ہو گئے۔ ہاں، اللہ نے اللہ کے رسول کے گھر میں کیسے رہنا، داخل کیسے ہونا، ملنا کیسے، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھ کے بتا دیا کہ رسول کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ تو اس کے بعد آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اے ایمان والو، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور
الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. جب کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے کھانے کے لیے بلایا جائے بیٹھو کھاؤ، لیکن بات ختم ہوئی کھانا ختم ہوا مجلس ختم ہوئی فوراً اٹھ کے نکل جاؤ وہاں سے، وہاں بیٹھ کے تم باتوں میں نہ لگو. ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی. اصل میں یہ کام نبی کو اذیت دیتا ہے اور نبی شرم کی وجہ سے تم سے نہیں کہتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کسی حق بات کو کہنے میں شرماتا نہیں. نبی کے لیے اللہ نے کس طرح کے الفاظ لائے دیکھیں، ان کا کرم، ان کا جود، ان کا سخا اور ان کے جو کچھ عادات، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی نرمی، ان کا اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بیان کیا ہے. دیکھیے کہ نبی اذیت محسوس کرتے تھے کہ منہ سے کہنا چاہتے تھے کہ بھائی تقریباً بہت لیٹ ہو چکا ہے، نئی نئی دلہن ہے، میں بھی اندر جانا ہے، تم باہر جاؤ. لیکن نبی نہیں کہتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 چکر لگایا اللہ کے رسول نے. پہلی مرتبہ آئے دیکھا لوگ چلے گئے، کوئی نہیں گیا تھا. پھر کہا کہ حضرت علی کو لے کے چلو ہم ایک چکر مار کے آئیں گے. پھر ایک چکر مارا. پھر آ کے دیکھا گھر میں دیکھا تو ابھی تک بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں. کہا کہ چلو پھر جائیں گے. پھر ایک چکر لگا کے آئے. پھر آ کے دیکھا تو تب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ زبان سے نہ کہے کہ لوگوں کب کی محفل ختم ہو چکی ہے، اٹھ کے نکلو باہر، نہیں بولے. اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے وحی نازل کی. یہ نبی شرم آتا ہے، یہ اس کا تواضع ہے، انکساری ہے، یہ اخلاق ہیں. لیکن اللہ سکھا رہا ہے نبی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کانا یؤذی النبی فیستحیی منکم، وہ شرماتا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کہنے میں شرماتا نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پھر بتلایا گیا کہ حجاب کی آیت بھی اسی وقت نازل ہوئی. اس سے پہلے حجاب نہیں تھا. پردے کی آیت جو نازل ہوئی اسی نکاح کے موقع پہ نازل ہوئی کہ لوگوں اگر تم رسول کی بیویوں سے کچھ بات کرنا ہو، لینا ہو، تو تم پردے کے پیچھے سے لو. یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے تمہارے دلوں کی تطہیر کا سامان ہے. تو یہ عظمتیں حضرت زینب بنت جہش میں تھی اور بڑی ہی عبادت گزار روزے دار تھی حضرت زینب بنت جہش. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت نمایاں ہو کے آتی ہے. ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرتی تھی. اور تقریباً حضرت عمر کے دور خلافت میں 20 ہجری میں وفات پائی. اور اسی طرح جویریہ، اس کے بعد نکاح ہوا تھا حضرت جویریہ سے. یہ نکاح حضرت جویریہ سے نکاح جو ہوا، میں نے ابھی بتایا تھا نا، حضرت عائشہ کو لے کے گئے تھے ایک غزوے میں، غزوہ بنو مستلق. اس غزوے میں جس پہ حملہ ہوا اس سردار کی بیٹی تھی حارث ابن الزرار. اس کی بیٹی تھی جویریہ، قیدی بن کے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی اور کہا کہ دیکھو اسلام قبول کرتی ہو تو میں آزاد کرتا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتی ہوں. تو یہ قبیلے سے بناؤ کے لحاظ سے بھی اور اس حیثیت سے بھی کہ ایک قیدی عورت کو اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی کہ اپنے حرم میں داخل کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی قوم کے لیے جویریہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جویریہ کی وجہ سے تمام قیدیوں کو صحابہ نے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کے سسرال والے بن گئے، اب ہم کیسے قید رکھیں گے. جتنے گرفتار ہوئے تھے سب کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر کے نکاح کیا. یہ بھی تقریباً 50 ہجری میں وفات پائی ہے. اور اس کی وجہ بھی کوئی جنسی معاملہ نہیں تھا، قیدی عورتوں کو عزت دینا اور اس قبیلے کی جو دشمنی تھی اس دشمنی کو ختم کرنا تھا. اور وہ کیسے ختم ہوئی خود اس بات سے ثابت ہے کہ فوری طور پر سب نے آزاد کر دیا اور پورا قبیلہ مل کے آ کے مسلمان ہو گیا. یہ اسلام کی تبلیغ تھی جس کی وجہ سے کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ام حبیبہ سے اور صفیہ سے اور میمونہ سے. مختصر باتیں، سب کی بڑی لمبی لمبی تاریخ ہیں لیکن میں یہ 3 جو باقی ہیں کہہ دیتا ہوں. ام حبیبہ وہ ہیں جو ابو سفیان، تو آپ نے نام بہت سنا ہوگا، اسلام کا نمبر 1 دشمن، آخری میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے موقع پر. لیکن اس سے پہلے کہ جتنی لڑائیاں تھیں سب میں یہی سردار بن کے آئے، مشرکین کی طرف سے بڑی اذیت دی ہے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو. ان کی بیٹی تھی یہ ام حبیبہ، دراصل ابو سفیان کی بیٹی ہے. لیکن اللہ نے باپ کو یوں بنایا
تو بیٹی کے دل کو بڑا ہی پاک بنایا. اوائل اسلام میں سابقون الاولون میں شامل ہوتی ہیں حضرت ام حبیبہ، بہت جلد اسلام قبول کر لی. اور ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، جو عبداللہ بن جہش بتایا تھا ان کے بھائی تھے. یہ دونوں نے مل کے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو ہجرت حبشہ نکل گئی. اب اللہ کا کرنا دیکھیے، یہ پوری تاریخ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں پڑھا ہوں آج تک، پوری تاریخ میں یہ ایک ہی شخصیت ایسی ملتی ہے جو اسلام لا کے مرتد ہوئی ہے. ان کے شوہر جب یہ حبشہ گئے وہاں وہ مرتد ہو کے عیسائی ہو گئے اور بے تحاشا شراب پینا شروع کر لی اور اسی شراب پینے کے نتیجے میں مر گئے. اب ام حبیبہ اکیلی رہ گئی. ایک تو اپنا باپ دشمن پکا، اس سے مخالفت مول لی، پھر ہجرت کی شوہر سے، لیکن شوہر نے دغا دیا، مرتد ہو کے مر گیا. اب یہ اکیلی رہ گئی اور قریش کے معزز لوگوں میں سے ابو سفیان جیسے سردار کی بھی بیٹی. تو اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی کے لیے خود صحابی کو بھیجا. امیہ الضمری آیا ہے نام ان کا، ان کو خط دے کے بھیجا. معلوم تھا نجاشی مسلمان ہو چکا ہے کہ بادشاہ کے نام خط لکھا، سیدھا کہا کہ بادشاہ کو کہ تم ولی بن کے میرا نکاح ان سے کر دو. غائبانہ نکاح تھا یہ دراصل. اللہ کے رسول نے خط بھیجا ڈائریکٹ بادشاہ کہ کہا کہ اسے کیا کرو، تم ولی بن کے نکاح کر دو میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ. تو یہ سیدھے پہنچے صحابی، نجاشی کو خط دیا تو نجاشی نے فوری طور پر خوشی کا اظہار کیا، بہت بڑی مجلس منعقد کی اور ام حبیبہ کو بلا بھیجا اور سامنے گواہ بنا کے کہا کہ میں اپنی طرف سے مہر ادا کرتا ہوں اللہ کے رسول کی طرف سے ولی بن کے. پھر مہر بھی ادا کیا اور ولی بھی بنا اور نکاح بھی پڑھایا اور اللہ کے رسول کی بیوی بنایا. پھر اس کے بعد شاندار ولیمہ کیا. اللہ کے رسول ابھی یہاں نہیں آئے تھے، نہ بلایا تھا. پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کے موقع پہ 7 ہجری پہ اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ حضرت جعفر کے ساتھ جب سب آئے ہجرت حبشہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بھی آ پہنچی. اور یہاں اللہ کے رسول کے پاس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے لیے حلق سے حجرہ تعمیر کیا. پھر اس کے بعد یہ رہی تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ 40 سال کے قریب زندہ رہی. ان کا سب سے بڑا واقعہ تو وہی ہے جو ابو سفیان ایک مرتبہ ملنے آیا تھا تو اللہ کے رسول کا بستر پڑا ہوا تھا وہاں پر، بہت سالوں بعد ملنے آیا تھا بیٹی سے، اور اندر داخل ہو کہ جب بستر پہ بیٹھنے لگا تو بستر تہ کر کے اٹھا کے رکھ دیا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں لائق نہیں ہوں اس بستر کا کہ تم نے لپٹ کے رکھ دیا؟ کہا کہ ابا جان آپ لائق نہیں ہیں اس بستر کے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، کافر نہیں بیٹھ سکتا اس پر. یہ ان کی جانثاری تھی. اب رہ گئی آخری 2، حضرت صفیہ، یہ یہودی قبیلے کی، بنو قریظہ کی، اور ان کا شوہر بھی باپ بھی دونوں اسلام کے پکے دشمن اور یہودی تھے. باپ تو حیی ابن اخطب تھا، سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول نے بنو قریظہ میں ان دونوں کو قتل کیا جنگ میں. اب یہ لونڈی بن کے جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیہ رہ کے زندگی گزارنا چاہتی ہو یا مسلمان ہو جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا اسلام پیش کریں، میں اس سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہوں، میں چھپایا تھا اسلام کو، میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا اور ان کو نکاح کے ذریعے یہودی قبیلے کے اندر ایک جوڑ صلح آتشی کے لیے، امن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اور ان کے بہت سے واقعات ہیں دلچسپ بھی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. آخری بیوی ہے جو 7 ہجری کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول نے، وہ ہیں حضرت میمونہ. حضرت میمونہ وہ ہیں جو حضرت عباس کی بیوی ام الفضل کی بہن ہے، اور حضرت عباس کی بیوی وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عباس سے بھی بہت زمانہ پہلے اسلام قبول کیا تھا. عباس تو تقریباً ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور بعد اسلام سمجھا بھی تھا تو تقریباً 4-5 سال بعد، لیکن بیوی کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ ابتدائے اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کی بڑی جانثاریاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا پیار دیا ہے
اور انہوں نے بھی اسلام پہ بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کو افسوس تھا کہ کوئی رشتہ اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکا، تو ایک مرتبہ حضرت عباس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی کی شدید خواہش ہے، اگر آپ ان کی بہن میمونہ کو جو اب بیوہ ہو چکی ہیں اپنے زوج حرم میں لے لیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میں یہ بات مان لیتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ یہ ہے پورے 11 ازواج مطہرات کی تاریخ جو میں نے مختصراً رکھی ہے۔ اس کے علاوہ 2 لونڈیاں ہیں، حضرت ریحانہ اور ماریۃ القبطیہ، ان کے بھی واقعات کیا ہیں کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو سناؤں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔